السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ کہف ورڈ بائی ورڈ، مکمل تجوید اور مخارج کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سماعت فرمائیں گے اور قرآن کریم کو صحیح مخارج اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی الحمد، ہا حرف حلقی ہے، حلق کے درمیانی حصہ سے ہا ادا ہوتا ہے۔ حمد میم ساکن میں اظہار شفوی گنہ نہیں ہوگا۔ دو للہ، لام باریک پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے۔ الذی انزل، ذی مد منفصل تین الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ انزل، نون ساکن میں اخفا ہوا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفا کے حرف آئے تو نون ساکن تنوین میں اخفا ہوتا ہے۔ نون ساکن تنوین کو ناک میں چھپا کر گنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے انزل، گنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنے کو، جیسے انزل علی عبدہ الکتاب، علی، آ حرکت ہے، لا اے کھڑا زبر ہے، ایک الف برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ عبدہ، با قلقلہ ہے، قلقلہ کے 5 حرف ہے، قاف تا با جیم دال۔ ان 5 حرف جب بھی ساکن ہو تو ان کو پڑھتے وقت آواز ان کے مخرج سے اسپرنگ کر کے واپس آتا ہے، جیسے عبدہ الکتاب، عبدہ الکتاب۔ تا کھڑا زبر ہے، ایک الف برابر کھینچیں گے۔ ولم یجعل، لام میم ساکن میں اظہار شفوی، میم ساکن میں گنہ نہیں ہوگا۔ یجعل لہ، عین لام سے ملے گا، لام کے اوپر تشدید ہے۔ یجعل لہ، ہو ایک الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ الٹا پیش واو مدہ کے برابر ہوتا ہے، ایک الف برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ عوجا قیما، عوجا، اس میں سکتہ ہوا ہے۔ قرآن مجید میں 4 جگہ سکتہ کرنا واجب ہے، ایک ہے سورہ یاسین میں، اور ایک سورہ قیامہ، اور ایک سورہ مطففین، اور ایک سورہ کہف میں۔ سانس کو نہیں توڑنا اور آواز کو تھوڑی دیر روک کے پھر اسٹارٹ کرنے کو سکتہ کہتے ہیں، جیسے عوجا قیما لینذر، قیما، تنوین میں ادغام میں بلا گنہ، گنہ نہیں ہوگا، بغیر گنہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ لینذر بأسا، لینذر بأسا، لینذر، نون ساکن میں اخفا ہوا گنہ ہوگا، اس میں نون ساکن کو ناک میں چھپا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے لینذر بأسا شدیدا، بأسا، یہ حمزہ ہے، حمزہ ساکنہ پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، جیسے بأسا، تنوین میں اخفا ہوا ہے کیونکہ تنوین کے بعد شین آیا، شین اخفا کی حرف ہے، تو تنوین کو ناک میں چھپانا اور گنہ کرنا، جیسے بأسا شدیدا، شدید، دی اے حرف مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آیا، یا ساکن سے پہلے اگر زیر آئے تو زیر والا حرف کو یا سے ملا کر ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، جیسے شدیدم، دم، تنوین میں ادغام مال گنہ، تنوین کے بعد میم آیا ہے تو اس میں گنہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، جیسے دم من لدنہ، اس نون ساکن میں ادغام بلا گنہ، نون ساکن کے بعد لام آیا تو بلا گنہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ من لدنہ، دنہ، من لدنہ، نون ساکن میں اظہار ہوا ہے، نون ساکن کے بعد ہا آیا، ہا اظہار کی حرف ہے تو نون ساکن کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے ساتھ جلدی پڑھیں گے، جیسے من لدنہ، من لدنہ،
وَيُبَشِّرَ وَيُ یہ دونوں حرکت ہے. زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. زبر زیر پیش والا حرف کو جلدی پڑھنا، تھوڑا بھی نہ کھینچنا. وَيُبَشِّرَ با شین سے ملے گا. شین کے اوپر تشدید ہے. تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار پہلی والی حرف سے ملا کر اور ایک بار خود تشدید والا حرف کو. جیسے با شین سے ملا ہے، شین پھر سے پڑھنا ہے، شین کے نیچے زیر ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ حمزہ ساکنہ پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. مُؤْمِنِينَ الَّذِينَ مُؤْمِنِينَ حرف مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آیا ہے. زیر والا حرف یا سے ملا کر ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. مؤمنین الذین ذی حرف مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر والا حرف یا سے ملا کر ایک الف کے برابر کھینچنا. مؤمنین الذین یعملون لو حرف مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. پیش والا حرف واو سے ملا کر ایک الف کے برابر کھینچنا. یعملون نون ڈائریکٹ سواد سے ملے گا، سواد کے اوپر تشدید ہے. یعملون الصالحات سواد کے اوپر کھڑا زبر ایک الف برابر کھینچنا. لحاتی ہا یہ حلق سے ادا ہوتا ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف برابر کھینچنا. صالحات ان لہم ان نون مشدد یہ گنہ ہوگا. نون مشدد میم مشدد گنہ ہوتا ہے. گنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنے کو. ان لہم اجرا لہم میم ساکن میں اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد حمزہ آیا. با بھی نہیں ہے، میم بھی نہیں ہے. میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ اور کوئی بھی حرف آئے تو میم ساکن میں اظہار ہوتا ہے. اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں. میم ساکن کو بغیر گنہ کے ساتھ جلدی پڑھا جاتا ہے. جیسے لہم اجرا حسنا، لہم اجرا حسنا. اجرا جیم میں قلقلہ ہوا ہے، جیم ساکن ہوا ہے، جیم قلقلہ کی حرف ہے. رن تنوین میں اظہار ہوا ہے کیونکہ تنوین کے بعد ہا آیا، اس لیے تنوین کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. جیسے اجرا حسنا، حسنا اس میں روکیں کی آیت کی نشان ہے، تو روکنے کی حالت میں دو زبر کو ایک زبر کے ساتھ الف مدہ پڑھیں گے. جیسے حسنا اس میں حسنن ہے، روکنے کی حالت میں کیا ہوگا، ایک زبر کے ساتھ الف مدہ پڑھا جائے گا. جیسے حسنا. تو محترم ناظرین و سامعین، اس ویڈیو سے اگر کچھ فائدہ ملے تو ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے، اور اسی طرح ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے. تو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.